طارق محمود صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. طارق صاحب جیسا کہ ہم یہ بات کر بھی رہے ہیں, دنیا میں ہم اگر دیکھیں تو دیگر ممالک اپنے عوام کو مہنگائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب مشرق وسطیٰ کی ہم نے صورتحال ایسی بنتی دیکھی, انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو مصنوعات ہیں اس کو سستی رکھنے کے لیے ٹیکسوں میں کمی کی, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں سچویشن ایسی تھی کہ پاکستان کے لیے لیوی بڑھانا ناگزیر تھا یا ایسا نہیں تھا؟ سر پاکستان کے لیے لیوی بڑھانا ناگزیر تو اس لیے ہو گیا تھا کہ پرائس جب بڑھائی اچانک سے 55 روپے کے, جس کی وجہ سے سٹاک جو لوگ کر لیتے ہیں وہ سٹاک باہر آ جائے گا. لیکن جب پرائس بڑھائی گئی تو اس میں لیوی جو تھی 84 روپیز تھی پیٹرول پہ, اس کو 105 روپے کر دیا گیا. 7 اور 13 مارچ سے سٹارٹ ہوا. وہ 7 مارچ سے لے کے 4 اپریل والا جو ویک ہے اس وقت تک 105 روپے رہا, جو پیک ڈیز تھے. اس کے بعد جا کے انہوں نے 80 روپے کر دیا, لیکن پرائس انہوں نے اتنی بڑھا دی کہ جو اب عوام کے اس سے برداشت سے باہر تھی. لیکن انہوں نے پھر پیٹرولیم اس پہ سبسڈی دے کے اس کو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی, کہ وہ کافی شور پڑ گیا تھا. لیکن اس میں بھی انہوں نے قربانی کا بکرا ابھی او ایم سیز کو بنایا ہے, کیونکہ او ایم سی سے انویسٹمنٹ کرائی ہے, ان سے پیسے لیے ہیں تقریباً 129 ارب او ایم سیز کا. اب سٹک ہو گیا کہ وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا منسٹری کے پاس جاتا تھا, منسٹری اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کرا کے ان کو دیتی تھی. لیکن اب انہوں نے کوئی میکانزم چینج کیا تو وہ پیسے بھی نہیں دے پا رہے, تو بیسیکلی انہوں نے فنڈ کر لیا اس کو او ایم سی سے. تو جو پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے وہ لیوی اگر ان کے ٹارگیٹ پرانے سیٹ ہوئے تھے ایک اسپیسیفک پیٹرولیم لیوی پہ, تو پھر اگلی پیٹرولیم لیوی تو نہیں بڑھانی چاہیے تھی. تو اس پیٹرولیم لیوی بڑھانے سے لازمی بات ہے پرائس کا امپیکٹ بھی آیا, کنزیومر کو بھی آیا. اب چونکہ وہ ختم ہو گیا ہے سبسڈی, لیکن پیٹرولیم لیوی پھر بھی وہی چل رہی ہے. تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن درمیان میں بڑھانے سے کیا بینیفٹ ملا ان کو؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا بینیفٹ ان کو ملنا چاہیے. دوسرا یہ کہ پرائس انہوں نے جو پیٹرول ڈیزل کیا اس کا میکانزم ٹوٹلی چینج کر دیا. پہلے چلتا تھا 15 دن کا ایوریج چلتا تھا, پھر 7 ڈیز کا ایوریج چلا, پھر انہوں نے 7 ڈیز کا منیمم بینچ مارک پکڑ لیا. اب اس منیمم بینچ مارک سے جتنی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں, جتنی ریفائنریز ہیں, کیا ان کو فائدہ ہوا؟ سب کو نقصان ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی امپورٹ کم کریں گے, یا نو ڈاؤٹ کہ بڑی سختی ہے کہ جی اپنے فیول اسٹیشن ڈرائی نہ ہو, تو اس پہ بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ ہم نقصان کر لیں اور گورنمنٹ کا نقصان نہ ہو. تو یہ پیٹرولیم لیوی پھر وہیں کی وہیں واپس آ گئی, اور پرائس بھی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ٹیکس کی کلیکشن میں ان کا کوئی فرق نہیں آیا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے.